السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ جی آج ہم سورہ یوسف کے اگلی آیات کریں گے، جس میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے وعدہ مانگا اور اس کے بعد انہوں نے وعدہ دیا، اور وعدہ لے کر وہ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ اس دوران یعقوب علیہ السلام نے انہیں کچھ نصیحت بھی کی، انہیں تدبیر کچھ بتائی، اور اس کے بعد جب وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں پھر وہ پینے کا جو برتن ہے اس کے گم ہونے کا واقعہ کیسے ہوا، آئیے آج کی آیات میں ہم یہ خوبصورت سفر طے کرتے ہیں، گرامر، ترجمہ، تھوڑی سی تشریح کے ساتھ۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں، قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ جی قال فعل ماضی، ہوا فاعل، اس کے یعقوب علیہ السلام فاعل، یہ مقولہ ہے۔ کیا فرمایا؟ لن فعل مضارع کے ساتھ آ کے کیا کام کرتا ہے؟ اب ریپیٹ کر دوں، فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، ایک کام، دوسرا کام کرتا ہے نفی، تیسرا کام معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، نفی تاکید۔ یہ دو کام، تین کام ہو جاتے ہیں۔ لن آیا، ارسل یرسل ارسالا باب افعال، ارسلہ یہ نصب ہوا، ہو مفعول، یہ یعقوب علیہ السلام ہے، اس کا انا فاعل ہے، یعنی میں یوسف علیہ السلام کو ہرگز نہیں بھیجوں گا معکم تم سب کے ساتھ، ظرف سو مفعول ہو گیا ارسل کا، حتیٰ یہاں تک کہ تؤتون، تو یہاں پہ نون ڈراپ ہوا، حمزہ تا یا مادہ باب افعال دینا، تو اتونا تھا، انتم اس کا فاعل ہو گیا، فعل مضارع یہ نصب ہوا چونکہ حتیٰ آ گیا، حتیٰ فعل مضارع کو نصب کرتا ہے۔ اور یہ جو نی ہے یہ بیسیکلی نی یا متکلم کے لیے ہے، مفعول ہے یہ، تو اتونی تو مجھے دو، حتیٰ تو اتونی موثقاً ایک پکا وعدہ دو، یہ ایک مفعول، یہ دوسرا مفعول تو اتو کا، حتیٰ تو اتونی موثقاً۔ پھر فرمایا من اللہ متعلق فعلی، اللہ کے نام کا جو ہے وہ پکا وعدہ دیا جائے، اور وہ کیا وعدہ ہے؟ لتأتوننی، لام قسمیہ، تأتنا، فعل مضارع، یہ حمزہ تا یا مادہ ہے، اتا یا اتی باب ضربہ سے آنا، نی مفعول، یہ مفعول ہے، با حرف جر، یہ پھر لازم فعل کو متعدی بنا دیا، ہا یوسف علیہ السلام کی طرف، یعنی لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور بے ضرور اس کو لے کر آؤ گے میرے پاس، یعنی واپس لے کر آؤ گے، الا سوائے اس کے کہ سبحان اللہ، ان یحاط بکم، ہا واو تا مادہ، احاط یحیط گھیر لینا باب افعال سے، یحیط تھا، یحیط بیسیکلی یحوط، اس کا بنا مجہول، یحوط، یہاں بیسیکلی واو ہے، یحوط بنا، وہ واو پھر اجوف کے قاعدے کے حساب سے الف میں تبدیل ہو گیا، تو کیا بن گیا؟ یحاط، یعنی یحیط وہ گھیر لیتا ہے، یحاط اسے گھیر دیا جاتا ہے، ان یحاط بکم کہ تم سب کو گھیر لے، تم سب کو گھیر لیا جائے، یعنی بیسیکلی یہ پیش تھا تو ان مصدریہ نے اس کو نصب کر دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم یہ وعدہ یعنی وہ کریں کہ وہ یوسف علیہ السلام کو واپس لے کے آئیں گے، الا ان یحاط بکم، یعنی بجز اس کے کہ سوائے اس کے کہ استثناء کر دیا کہ کوئی ایسا امر آ جاتا ہے کہ جو مجبوری بن جاتی ہے اور کوئی ایسی صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے، ورنہ یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، فلما وین جب، آتو فعل ماضی، ہم فاعل، باب افعال دینا، آتوہ مفعول یعقوب علیہ السلام کو، موثقہم دوسرا مفعول، ایک مفعول دوسرا مفعول، فلما آتوہ موثقہم جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو پکا وعدہ دے دیا، قالا
یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ لفظ الجلالہ مبتدا مقولہ ہے، علی حرف جر ما موصولہ، نقول فعل مضارع نحن فاعل، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے جو ہم، اللہ تعالیٰ اس پر خوب کارساز ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. سو قال اللہ علی ما نقول وکیل. سو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے حوالے کرنے کے لیے ان سے ایک پکا اسٹرانگ وعدہ مانگا اللہ کے نام کا، اور پھر ساتھ ان کو استثناء بھی دیا کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے سبب وہ نہیں لا سکتے انہیں، تو وہ پھر قسمت کی بات ہے، لیکن ان سے وعدہ لیا. ابھی یہ باتیں اور یہ تاکید آگے چل رہی ہے. لیں جی آگے کیا ہوا؟ وقال یا بنیا، قال فعل ماضی، یا ندا بنیا اے میرے بچوں، مقولہ ہے لا نہیں کا، تدخلو دخل یدخلو، تدخلونا نون ڈراپ ہو گیا چونکہ فعل مضارع مجزوم ہوا، سو لا نہیں ہے، منع کر دیا ان کو. انتم اس کا فاعل فعل مضارع کا صیغہ، لا تدخلو تم داخل مت ہونا، من باب واحد ایک ہی دروازے سے، من حرف جر مرکب توصیفی بن گیا، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا. ودخلو امر کا صیغہ آ گیا، یہ انتم فاعل، دخل یدخلو، ودخلو تم سب داخل ہونا، من حرف جر ابواب، اب یہ باب کی جمع ہو گیا، ابواب متفرقۃ، یہ اس کی صفت ہو گیا چونکہ غیر عاقل ہے، واحد مؤنث کا صیغہ، ابواب متفرقۃ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، سب کے سب ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا. آگے بڑی پیاری بات فرمائی، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اغنا یغنی یعنی کسی کو غنی کر دینا، بے نیاز کر دینا. سو یہاں پہ فائدہ دے دینا، ما اغنی انا فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے باب افعال. سو ما اغنی انا فاعل، ما نفی کا حال کی بات ہو، ما اغنی عنکم میں نہیں بچا سکتا تم سب کو، من اللہ اللہ سے، من شیء کسی بھی چیز سے. یعنی یہ جو معاملہ اپنایا گیا ہے یہ ایک تدبیر ہے، اسباب کا استعمال ہے، لیکن بات اصل وہی ہے کہ یہ اسباب ہمیں بچا نہیں سکتے. اصل میں جو اللہ کی طرف سے تقدیر اور میں جو فیصلہ طے شدہ ہوگا ہو کر وہی رہے گا. البتہ اسباب اپنانا یہ ہمارے ذمے ہے. لیکن اگلی بات اس کے ساتھ جوڑی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبحان اللہ سیم الفاظ صرف ریپیٹ کیے ہیں اگلی آیت میں، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمائے ہیں، ان کی طرف دیکھیں گے. سو ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہ تو ایک اچھا ایسا انہوں نے کیوں فرمایا ان سے کہ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، جب بھائی بہت زیادہ ہوں اور وہ اکٹھے جا رہے ہوں تو لوگوں کو حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، ان کو پسند نہیں آتا، وہ حسد بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. وہ جو حسد ہے اور جو نظر لگنا ہے یہ تو حق ہے، اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں فرمایا ہے. تو یہ ایک انداز تھا کہ سارے بھائی ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہوں، کہیں کوئی نظر نہ لگ جائے کسی کی. تو یہ یعقوب علیہ السلام نے ایک حیلہ اپنایا. آگے ہے ان الحکم الا للہ، سبحان اللہ، ان نفی اللہ دونوں کا کمبینیشن، حصر کا مفہوم، الحکم مبتدا للہ شبہ جملہ، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم سوائے اس کے کہ صرف اللہ کے، یعنی صرف اللہ ہی کا حکم ہے. یہ تو تدبیریں ہیں، یہ تو اسباب ہیں، لیکن چلنی صرف رب العزت کی ہے. سو یہ بات ہمیں بھی سمجھنی چاہیے. علیہ توکلت، یہ علیہ یہاں بھی شروع یہاں بھی شروع، توکل تو علیہ ہے، لیکن آپ کو جیسے کہ بتایا کئی دفعہ میں نے بتایا کہ مفعول کا مقدم کر دینا، جار مجرور کا مقدم کر دینا، یہ جملے میں ایک سٹریس پیدا کرنا ہوتا ہے. توکل یتوکل باب تفاعل، انا فاعل فعل ماضی کا صیغہ ہے، یا علیہ میں ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اسم الفاعل کا صیغہ باب تفاعل سے متوکلون بھروسہ کرنے والا. لام امر کا صیغہ ہے، یہ مجزوم ہو گیا، ملانے کے لیے زیر دی گئی چونکہ الف لام موجود ہے. سو واو کاف لام ہے. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اسی پر بھروسہ کریں. یا اللہ ہمیں صرف خود پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی امید ہو، کوئی یا اللہ بس ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری نظریں، ہماری نگاہیں، ہمارا دل تیری طرف متوجہ ہو. ہمارا دل کسی
سبب کے اوپر بیٹھ نہ جائے. سبب اختیار کرنا پارٹ آف آور لائف ہے، لیکن اصل بات یہ ہے وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اصل بھروسہ تو رب پر ہی کرنا ہے کہ عَسَى اللَّهُ خیر، یعنی ہو سکتا ہے خیر ہو، اللہ چاہے تو اس میں خیر ہوگی. آگے چلتے ہیں. آگے فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ. لما جب دخلوا فعل ماضی ہم فاعل، یہ من کے بعد یہ حیثو اسی طرح ہی آتا ہے. حیثو کا مطلب ہوتا ہے یعنی جہاں سے بھی. سو من حیث امر فعل ماضی، سو یہ چونکہ مضاف ہے تو یہ مضاف الیہ بن گیا. یہ جملہ امرہم ابوہم، ابو حالت رفع میں ہے، یہ فاعل ہے امرہ کا، یہ فاعل ہو گیا، اور ہم مفعول ہے. سو ولما دخلوا ہم فاعل، جب وہ داخل ہوئے من حیث امرہم ابوہم، جہاں سے ان کو ان کے والد نے داخل ہونے کا حکم دیا تھا. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے وہی آیات ریپیٹ کی ہیں، صرف فعل ان کی طرف وہ لگا. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها. ما کانا ما نفی کا، کانا ہوا اس کا اسم. ما کان یغنی، اغنا یغنی فعل مضارع ہوا فاعل، یہ یعقوب علیہ السلام ہے. ما کان یغنی، وہ نہیں تھے ان کو بچانے والے، یغنی عنہم من اللہ من شیء، یعنی یوسف یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ان کو کسی بھی چیز سے نہیں بچا سکتے تھے، یہ ان کے استطاعت میں نہیں تھا. الا سوائے اس کے کہ حاجتاً فی نفسی، کہ یہ ان کی خواہش تھی، ان کی حاجت تھی، یا ان کی ایک ضرورت تھی، ایک تدبیر تھی جو انہوں نے پوری کی. حاجتاً فی نفس یعقوب، یہ مضاف الیہ بن گیا، مرکب اضافی ہے. قضاها، قضا یقضی، پورا کرنا. قضا فعل ماضی ہوا اس کا فاعل، اور وہ ہیں یعقوب علیہ السلام. ہاں مفعول، یہ مفعول ہے اور یہ ریورٹ ہو رہا ہے حاجتاً کی طرف. الا حاجتاً فی نفس یعقوب قضاها، یعنی یوسف یعقوب علیہ السلام کے دل میں وہ ایک تدبیر تھی جس کو انہوں نے صرف پورا کیا، ورنہ ان کو یقین اسی بات کا تھا کہ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، کہ وہ ان کو کسی سے نہیں بچا سکتے کسی چیز سے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور تعریف فرمائی ان کی. ہوا اسم انا، لام مزاحلقہ، ذو علم خبر انا، علم والے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور وہ بڑے علم والے تھے. کیوں تھے؟ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، علم يعلم، علمنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہو مفعول، یعقوب علیہ السلام. نحن فاعل، یہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ما موصولہ، لام حرف جر. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ اس علم کو خوب جانتے تھے جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر الناسی اسم لاکنہ، اور یہ خبر لاکنہ، لا نفی، یعلمون فعل مضارع، ہم فاعل، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. لے جی آگے کیا ہوا؟ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب بھائی جو ہے سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچ گئے. دخلوا فعل ماضی ہم فاعل، یوسف مجرور علی کی وجہ سے. آوا الیہ اخاہ، آوا یؤوی، حمزہ وا یاؤ، باب افعال، ٹھکانہ دینا، ٹھکانہ دینا. آوا الیہ اخاہ، اخا حالت نصب میں ہے نا، مفعول ہو گیا. آوا کا فاعل ہوا، وہ ہے یوسف علیہ السلام. آوا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا. الیہ، آوا الیہ اخاہ، یہ ہا کی ضمیر یوسف علیہ السلام، یعنی کہ اپنے پاس ان کو ٹھکانہ دیا. اور کیا ہوا؟ قال، اور فرمایا، انی انا اخوک، انا اسم انا ہو گیا، اخوک میں تمہارا بھائی ہوں. انا مزاحلہ کا، یہ آ گئی حسر کے لیے. انی انا اخوک، تاکید کے لیے، حسر کے لیے، کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لا نہیں ہے، با حمزہ سین مادہ، باب افتعال. ابتعس یبتعس، بہت زیادہ غم کرنا. فلا تبتئس مجزوم ہو گیا، انت فاعل، نہیں کا صیغہ ہے. لا تبتئس، آپ ہرگز پریشان اور غمگین نہ ہوں. کیوں؟ ما کانوا یعملون، ما موصولہ، کانوا ہم اسم کانوا یعملون خبر. بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، یعنی وہ بھائی.
آپ ان سے ہرگز بھی غمگین مت ہوں۔ فلما جہزہم بجہازہم، یہ پیچھے ریپیٹ ہو چکا ہے، جب ان کے سامان کی تیاری کروائی گئی، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، جعل فعل ماضی ہوا فاعل، یہ یوسف علیہ السلام ہے، سقایۃ، سقایۃ پانی پینے کے برتن کو کہتے ہیں، اور مفعول ہو گیا جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، رحل اخیہ یعنی یوسف علیہ السلام کے جو بھائی بنیامین تھے، ان کی جو سواری تھی، جو ان کے سامان لدا ہوا اونٹ تھا، اس کے اندر انہوں نے وہ پانی پینے کا برتن رکھ دیا۔ مرکب اضافی ہے رحل اخیہ، سو جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، ثم پھر یہاں پہ انہوں نے اپنے جو ان کے ملازمین تھے ان سے کہا ہوگا، اذن مؤذن، اسم الفاعل کا صیغہ باب تفعیل، سو یہ فاعل ہے اذن کا، اذن مؤذن، ایک آواز دینے والے نے آواز دی، کیا آواز دی؟ ایتھا العیر انکم لسارقون، العیر قافلہ، وہ قافلہ ہوتا ہے جو سامان سے لدا ہو، اسے عیرن کہتے ہیں۔ سو ایتھا کیوں آیا ہے کہ العیر مؤنث لفظ ہے، ایتھا العیر، انکم انتم اسم انا، سارقون خبر انا، اور لام مزحلقہ کہ تم چور ہو، ایتھا العیر انکم لسارقون، بجلی بن کر گری ہوگی یہ آواز ان پر۔ اس میں سقایا کے بارے میں بتایا تھا، تو آئیے وہ ذرا سقایات دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں۔ جی تو قالو فعل ماضی، ہم فاعل، وہ کون ہے؟ اخوت یوسف علیہ السلام۔ وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اقبل یقبل، رخ کرنا، توجہ کر لینا، اقبل یقبل باب افعال سے، اقبلوا فعل ماضی، ہم فاعل، قالو انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا یعنی انہوں نے کہا اور ان کی طرف رخ کیا، وہ جو آواز آئی اس کی طرف توجہ دی، علیہم علی حرف جر، اقبلوا علیہم، یہ وہی جن اذن مؤذن وہ جو جماعت تھی، اور کیا کہا؟ ماذا تفقدون، یہ ہے مقولہ اصل میں قالو کا، ماذا کوشچن، فا قاف دال مادہ باب ضرب سے، فقد یفقد، گم پانا، کیا ہوتا ہے جی؟ گم پانا، گم پانا، کس چیز کو کھو دینا۔ تفقدون فعل مضارع، انتم فاعل، ماذا تفقدون، تم کیا گم پاتے ہو، ان تمہارا کیا کھو گیا۔ قالو فعل ماضی، ہم فاعل، کون؟ وہ جو غلام تھے، انہوں نے کہا، نفقد سواع الملک، نفقد فعل مضارع، نحن فاعل، ہم یعنی ہم کھویا پاتے ہیں سواع الملک، بادشاہ کے پینے، بادشاہ کا جو گلاس ہے وہ ہم نے کھو دیا ہے۔ سواع الملک، سواع یہ قرآن مجید میں ایک ہی بار لفظ آیا ہے۔ آئیے ذرا ادھر دیکھتے ہیں کہ اوانی یعنی اوانی شربی، پینے کے جو برتن ہوتے ہیں، یہ چار طرح کے پینے کے برتن ہیں۔ القدح من زجاج، زجاج کہتے ہیں شیشے کو، تو جو شیشے سے بنا ہو گلاس اسے قدح کہتے ہیں، اور جو گلاس لکڑی سے بنا ہو، الأس من خشب، لکڑی سے بنے ہوئے گلاس کو اسن کہتے ہیں۔ المرکن من خزف، خزف کہتے ہیں سیرامک کو، جو سیرامک سے بنا ہو اسے مرکن کہتے ہیں۔ اور السواع من فضة او ذهب، سواع کس کو کہتے ہیں؟ جو سونے یا چاندی سے بنا ہوا گلاس ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہے السواع من فضة او ذهب، انہوں نے کیا؟ وہ سونے اور چاندی سے بنا جو ملک کا جو گلاس تھا وہ گم پایا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، وَلِمَنْ جَاءَ لام حرف جر، من موصولہ، لمن اس جو کے لیے، جاء بِهِ جا حرف جر، جا فعل ماضی، با حرف جر ہی یہ جا رہا ہے سوا کی طرف، جا فعل ماضی ہوا فاعل اور یہ صلہ ہوا من کا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ جو اسے لے کر آئے گا اس کے لیے ہے حمل بعیر، حمل بعیر۔ یہ مبتدا مؤخر ہے اور یہ خبر مقدم ہو گیا چونکہ لام حرف جر آ گیا ساتھ، جار مجرور سے کبھی بھی
مبتدا نہیں بنتا. حمل بعیر یعنی ایک اونٹ کا بوجھ اس کو دیا جائے گا جو لے کر آئے گا، یعنی ایک لدا لدایا اونٹ دیا جائے گا. حملو کہتے ہیں بوجھ، وزن. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. انا مبتدا باہر فجر ہا یعنی اس حمل بعیر پر، زعیم فعیل کے وزن پر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ضامن ہونا، ضمانت دینے والا، ضامن ہونا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اور میں اس پر ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی. آگے چلتے ہیں جی. تو آگے کیا ہوا؟ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ. قالو فعل ماضی، ہم فاعل. یہ اب بھائیوں نے کیا جواب دیا؟ تاللہ اللہ کی قسم، لقد علمتم لام اور قد تاکید، لام قسمیہ کہلاتا ہے. لقد علمتم فعل ماضی، انتم فاعل، علم یعلم جاننا. لقد علمتم تم جان چکے ہو یقیناً، چونکہ پہلے بھی وہ آئے تھے. ما جئنا لنفسد فی الارض، ما نفی کا، جئنا نحن فاعل فعل ماضی کا صیغہ ہے. لنفسدہ لام حرف تعلیل باب افعال سے ہے. افسدہ یفسد فساد برپا کرنا، لام سے یہ نصب ہو گیا. نحن اس کا فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے. ما جئنا لنفسدہ ہم فساد پھیلانے نہیں آئے، فی الارض زمین میں، یہ متعلق فعل ہو گیا. سو قالوا تاللہ لقد علمتم انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض ہم زمین میں فساد برپا کرنے نہیں آئے ہیں. وما کننا سارقین، ما نفی کننا نحن اسم ہو گیا اس کا، اور سارقین حالت نصب میں خبر کننا ہم ہرگز چور نہیں ہیں. سارقن اسم الفاعل کا صیغہ. قالوا انہوں نے جواب دیا، کنہوں نے؟ یوسف علیہ السلام کے خدام نے. فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، ما استفہام کوسچن، جزاؤہ ان کنتم صادقین، جزاؤہ اس کی کیا سزا ہو، ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے ہو. انتم اسمو کنتم کاذبین حالت نصب میں خبرو کنتم. سو ما جزاء مرکب اضافی ہے، اس کی کیا سزا ہو ان کنتم صادقین یعنی جس کے پاس سے وہ نکل آئے اگر تم جھوٹے ہو. قالو انہوں نے کہا، اب بھائیوں نے جواب دیا، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ. جزاؤہ یہ بن گیا مبتدا ایک، من وجد فی رحلہ یہ ہو گیا مبتدا دو. فہو جزاؤہ ہوا مبتدا، جزاؤہ خبر، مبتدا. یہ خبر بنی اس جملے کی مل کر سب. اچھا، اور یہ سب مل کر یہ خبر بن گیا جزا کا. یہ تو اس کی ایک ڈیٹیل جو اس کی ہے ترتیب. سو جزاؤہ اس کا بدلہ ہوگا من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ. من موصولہ، وجدہ یہ مجہول کا صیغہ، وجدہ وہ پایا گیا، وہ کون ہے؟ ہوا نائب الفاعل، وہی السواء. سو من وجد فی رحلہ جس کے سامان کے لدے ہوئے اونٹ میں وہ پایا گیا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ فہو جزاء، اسی کی وہی جزا ہوگی، یعنی وہی اس کی سزا ہوگی، وہی اس کا بدلہ ہوگا. ہوا مبتدا، جزاؤہ خبر. یہ خبر ہے جملے کی، کس کی؟ اس کی. اس کو میں تھوڑا سا آپ کو پھر بتانا چاہوں گا کہ من موصولہ، وجد فی رحلہ یہ صلہ بن گیا من کا. من کو ہم مبتدا کہہ چکے ہیں. اب اس کی خبر ہے یہ پورا جملہ، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. ہوا مبتدا، جزاؤہ خبر، یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے. سو من وجد فی رحلہ جس کے رحل میں وہ پایا گیا، وہ پینے کا جو گلاس تھا، وہی اس کا بدلہ ہوگا، یعنی اسی کو پکڑا جائے گا، اسی سے پوچھ گچھ کی جائے گی. آگے کیا کہا؟ کذالک نجزی الظالمین، کذالک اسی طرح، نجزی جزا یجزی نحن فاعل، الظالمین مفعول نجزی حالت نصب میں، اسی طرح ظالمین کا بدلہ دیا جاتا ہے. یہ ہماری آخری آیت تھی. تو آپ اب اس میں غور کریں کہ نہ تو یوسف علیہ السلام نے بذات خود ان پر جھوٹ کا الزام لگایا، ان پر چوری کا الزام لگایا، اور نہ ہی بذات خود ان کو کوئی سزا سنائی. سزا بھی انہوں نے خود اپنی چنی. تو یوسف علیہ السلام اس معاملے میں خاموش رہے. آئیے دیکھتے ہیں
جی تو یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ایک تدبیر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اجازت دے دی کہ بنیامین کو اپنے ساتھ مصر لے جائیں، پھر انہوں نے حکم دیا کہ وہ سب کے سب مصر کے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ شہر کے داخلے کے لیے مختلف دروازوں کو استعمال کریں، جیسا کہ حضرت ابن عباس اور دیگر ائمہ کا یہی کہنا ہے کہ آپ کا یہ اقدام انہیں نظر بد سے بچانے کے لیے تھا، اس وجہ سے کہ وہ سب کے سب بہت خوبصورت، تندرست و توانا جوانان رعنا تھے۔ آپ نے خدشہ محسوس فرمایا کہ کہیں لوگ انہیں نظریں اٹھا کر نہ لگا دیں، کیونکہ نظر برحق ہے، نظر بد تو شاہ سوار کو گھوڑے سے نیچے گرا دیتی ہے۔ اس تدبیر کے باوجود انہوں نے یہ بھی فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں ذرا بھر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ وہ جو معاملہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی بنیامین کو تسلی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب برادران یوسف بنیامین کے ساتھ جو حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کی بے حد عزت افزائی فرمائی، انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان پر صلہ رحمی اور حسن سلوک اور نوازشات کی انتہا کر دی، اور اپنے بھائی بنیامین کو خلوت میں اپنے بارے میں بتا دیا، اور آپ جن حالات سے گزر کر اس مقام و مرتبے تک پہنچے اس سے بھی مطلع فرما دیا، اور انہیں خوب یاد دلایا کہ وہ ان کے حقیقی بھائی ہیں، اور فرمایا فلا تب اس لہٰذا غم نہ کیجئے، یعنی اس پر جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، نیز آپ نے حکم دیا کہ ابھی ان سے اپنے معاملے کو مخفی رکھنا، اور جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں ان کے بارے میں انہیں نہ بتانا، اور نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر کریں گے تاکہ آپ نہایت تعظیم اور اعزاز و اکرام کے ساتھ میرے پاس ہی رہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم اس کو مزید اسٹڈی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔